وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی تھی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہونا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھی، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک سے اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بدتیسی نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا، کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب، اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت دی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اینجل نے ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھی جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ خوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے بھی اکتا جاتی تھی، اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب پایا